عليهم الذلة. دوسری علت وباؤوا بغضب من اللہ، یہ جدھر بھی جائیں جو کام بھی کر کے آئیں یہود و نصارا، یہ جب لوٹتے ہیں تو اللہ کی لعنت لے کر لوٹتے ہیں، بغضب من اللہ. اور تیسری علت وضربت علیہم المسکنہ، مار دیا گیا ہے اوپر ان کے ٹھپا بھوک کا. ہمیشہ یہ نامراد بھیک مانگتے رہیں گے جس طرح اسرائیل والے بھیک مانگ رہے ہیں. ضربت علیہم المسکنہ، یہ بھکاری بن کے رہیں گے، ان کی اپنی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، اپنا مستقل وقار یا ذاتی حیثیت نہیں ہوگی، یہ بھیک مانگ مانگ کے گزارا کریں گے. یہ تین قسم کے ان پر ہم نے غضب ناکیاں کیوں کی ہیں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار، انبیاء کو ناحق قتل کرنا. اور ناحق قتل کیوں کرتے تھے؟ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نافرمان ہو گئے تھے. وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حد سے نکل جانے والے. پہلے دن ہی ان کی یہ عادت ہے کہ حد کے اندر نہیں رہنا چاہتے، حدود سے باہر ہی نکل جاتے. اب آگے لیسوا سواء سے دو امر ذکر کیے جا رہے ہیں. پہلا امر یہ ہے کہ سارے اہل کتاب جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، ہے تو اہل کتاب مگر وہ برابر نہیں، کیونکہ بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو مومن بن چکے ہیں. دوسرا امر یہ بیان کیا جائے گا کہ اہل کتاب والے جو کچھ خرچ کر رہے ہیں نرا سراب ہی سراب ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک جھکڑ چل رہا ہو، اس میں برف کے گولے بھی برس رہے ہوں، جس کھیت پہ پڑیں گے اس کو جلا کے راکھ کر کے رکھ دیں گے. ان کا یہی حال ہے، جو اعمال کر رہے ہیں اس اعمال میں یہ شرک و کفر والا گولا چل رہا ہے جو ان کی نیکیوں کو برباد کیے جا رہا ہے. نہیں ہے برابر اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے، امتن، جو قائم رہنے والی ہے اپنے دین پر. یتلون آیات اللہ، پڑھتے رہ جاتے ہیں اللہ کی آیات کو رات کے حصوں میں بھی، اس حال میں کہ یسجدون، وہ ہمیشہ ہی مٹ کے رہتے ہیں اپنے اللہ کے دربار میں. تہجد کی نمازیں بھی، عشاء کی نماز، صبح کی نماز. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اب ایمان لا چکے ہیں اللہ کے ساتھ اور دن قیامت کے ساتھ. امر کرتے ہیں توحید کی اشاعت کے لیے، روکتے ہیں شرک کی اشاعت سے. یسارعون، پھرتی کرتے ہیں نیکیوں میں. یسارعون فی الخیرات، نیکی کا جہاں پتہ چلے اس میں وہ پھرتی کرتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ ہیں خوش بخت لوگ. پہلے اہل کتاب تھے، بعد میں کیا بن چکے؟ مومن بن چکے. یہ نہیں کہ مومن پہلے ہو اور پھر کہے میں اہل کتاب ہوں، وہ تو ہے سیدھا مرتد. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، یہ لوگ جو ہیں جو کچھ کام کریں گے نا اچھا، فَلَنْ يُكْفَرُوا، وہ ناشکری نہیں کی جائے گی اس کام کی، اس کی قدر کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین، اللہ خوب جانتا ہے خدا ترس لوگوں کو. یہاں متقین سے مراد خدا ترس لوگ. ہاں آگے اسی کی تشریح ہے نا، یؤمنون باللہ. ہاں وہ اچھے کون سے ہیں؟ جو ایمان لا چکے ہیں. یؤمنون باللہ، یہ اچھے، ان کی تعریف کی جا رہی. نہیں توبہ توبہ.
اب تو مومن کو اہل کتاب کہنے والا خود بھی کافر ہوگا. مومن ہو کر اہل کتاب نہیں، اہل کتاب تھے اب مومن ہے. اب دوسرا فریق، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم. دوسرا فریق وہ اہل کتاب کا، وہ کون ہے؟ جنہوں نے صاف کفر کیا ہے. ان کی حالتیں یہ ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کی طرف سے ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، من بطش اللہ شیئا، اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنمی ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں. یہ دوسرا فریق ہے. اور عبد القیوم یہ دوسرا فریق ہے. مگر کیا سمجھے؟ ان الذین کفروا، ان اہل کتاب میں سے جو لوگ اسی طرح کافر رہ گئے، اسی طرح جس طرح پہلے کافر تھے رہ گئے، مومن نہیں بنے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کی طرف سے مال ان کے اور نہ اولادیں ان کی، اللہ کی طرف سے کچھ بھی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا ہے. أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ کی تعبیر یہاں نہیں لائی گئی. اہل کتاب کے لیے اولئک حبطت کی تعبیر قرآن میں نہیں ہے، مشرکین کے لیے ہے، یا ان منافقین کے لیے جو جہارن کفر پہ تل آئیں، ان کا حکم بھی مشرکین والا ہوتا ہے. اہل کتاب کے لیے یہ تعبیر نہیں آتی حبطت اعمالہم. کیوں؟ ان کی ذبیحہ حلال کی تھی، اس لیے حبطت اعمالہم کی تعبیر ان کے لیے نہیں آئی. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا. دوسری حالت ان کی، پہلی حالت تو یہ تھی کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اب دوسری حالت ان کافر اہل کتاب والوں کی، مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں حیاتی دنیا میں، مثل ہوا کے ہے، ریحن، جو بیچ اس کے سر رد آگ کا گولا ہو، برف کا گولا، اصابت پہنچ جائے کھیتی جماعت کو، ہر قوم من، ایسی جماعت جنہوں نے ظلم کیا تھا، شرک و کفر کیا تھا اپنی جانوں پہ، فاہلکت، تو ہلاک کر کے رکھ دے ان کو. ان کی مثال بھی یہی ہے کہ عمل تو کرتے ہیں مگر ان کے اعمال جو ہیں وہ ہوا کی طرح ہیں. ان کے اعمال ہوا کی طرح، مگر ان کے اعمال میں، اس ہوا میں ایک برف کا گولا بھی ہے، آگ کا گولا، اور شرک و کفر والا. وہ ان کے اعمال کی کھیتی پہ آتا ہے تو اس کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے، اہلکت ہو، ہلاک کر کے رکھ دیتا. وما ظلمہم اللہ، نہیں ظلم کرتا اللہ کسی پر، لیکن اپنی جانوں پہ لوگ خود ہی ظلم کرتے ہیں، اللہ کے ذمہ نہیں ہوتا. شرارتیں خود کرتے ہیں، اوپر فعل اللہ پیدا کر دیتا ہے. اب اللہ کا فعل پیدا کرنا یہ تو محمود ہے، مگر لوگوں کا شرارتوں میں آ جانا یہ مذموم ہے. متھے لوگوں کے لگتا ہے اس لیے کہ شرارتیں وہ کرتے ہیں. اللہ تو اوپر اس کے فعل پیدا کر دیتا ہے، اس کا فعل پیدا کرنا تو یہ اچھی بات ہے، بری نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، حکم جہاد سے پہلے محاربین سے ترک موالات، محاربین سے ترک موالات، جس کی 9 علتیں ذکر کی جا رہی ہے. ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، نہ بنایا کرو دلی دوست، من دونکم، اپنوں کے سوا. یہودیوں، نصرانیوں، کافروں کو دلی دوست نہ بنایا کرو اپنوں کے سوا.
بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ صرف ذبیحہ کھانے کا مسئلہ نہیں، دلی دوستی رکھنا بھی حرام ہے کفار سے. بطانت، اندرونی دوست، دلی دوست نہ بنایا کرو. کیوں؟ لا یالونکم خبالا، دوستی نہ رکھنے کی پہلی علت. لا یالونکم، نہیں کمی کرتے وہ تمہارے ساتھ، خبالا، تمہیں خراب کرنے کی، تمہیں ڈھیلا کرنے کی، خبال کی رسیوں کی طرح ڈھیلا کرنے کی. عربی میں خبال ہے اور ہماری بولی میں کھبال ہے. کھبال کی رسی وہ ڈھیلی ہوتی ہے، جلدی ٹوٹ جاتی ہے. خبال کی طرح تمہیں وہ خراب کریں. دوسری علت، وہ چاہتے ہیں ما انتم، کہ تم ہمیشہ مشقت میں پڑے رہو. ما انتم، چاہتے ہیں وہ ہمیشہ تم مشکلات میں گھرے رہو. تیسری علت، تحقیق کھل چکی ہے دشمنی ان کے منہوں سے. ان کے منہوں سے جب دشمنی واضح ہو چکی ہے، پھر ان کو دلی دوست بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپا کے رکھتے ہیں اپنے سینوں میں وہ دشمنی اور پلیتی، یہ تو بہت ہی بڑی ہے کہ وما تخفی صدورہم اکبر، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اپنے سینے ان کے تمہارے حق میں، وہ تو اکبر بہت بڑا. ان کے سینوں میں تو ہے کہ ہائے رات نہ گزرے ان کو قتل کر دیا جائے. وہ تمہارے قتل کے در پہ ہیں اور تم ان سے رشتہ داری رکھو، رواداری رکھو. پھر تمہارے جیسا بے غیرت کون ہوگا؟ وہ تو اکبر، وہ تو اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ دشمنی رکھتے ہیں کہ ان کا صفایا کر دیا جائے. اور تم کہو نہیں جی 2 کلو گوشت میرے پاس بھی بھیج دینا. وہ تمہارا گوشت جو ہے اس کے چیتھڑے اڑانا چاہتے ہیں، تم ان کے ہاتھ کا گوشت لے کر کھاتے ہو. بے غیرت نہیں ہو، اکبر ہو. دیکھو نا، ما تخفی صدورہم اکبر، جو کچھ چھپاتے ہیں سینے ان کے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے. اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، کھول کھول کے بیان کر دیے ہم نے آیات تمہارے لیے اگر تمہیں کچھ سوچ بوجھ ہو تو. سمجھ رکھو. چوتھی علت محاربین سے بائی کاٹ کرنے کی چوتھی علت، ہاں انتم اولا، او یہی مسلمانوں، او یہی تم مسلمانوں، تحبونہم، تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تو تم سے محبت رکھتے نہیں، وہ دشمنی رکھتے ہیں. تم مجھ سے میل جول کر کے محبت رکھو. وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم ساری کتاب کو مانتے ہو. وہ بے ایمان تو بعض کو مانتے ہیں بعض کو مانتے ہی نہیں ہیں. پھر کیا رواداری کا حکم ہے؟ پھر تم کیسے ان سے محبت اور دوستی رکھ سکتے ہو؟ پانچویں علت، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم بھی ایماندار ہیں، ہمارا مذہب بھی تمہارے والا مذہب ہے. بالکل جی، ہم بھی مشرک کی ذبیحہ نہیں کھاتے، ہم بھی جی تویز و شویزوں کے قائل نہیں ہیں، ہم بھی سما والے کو کافر کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ جادو نبی پر نہیں ہوا، ہم بھی کہتے ہیں کہ مشرک ایسا ہے تیسا ہے ویسا ہے، کنجر ہے، سور ہے، باندر ہے، فلاں ہے فلاں ہے. آمنا، ہم بھی اسی طرح ہی مومن ہیں جس طرح تم ہو. وَإِذَا خَلَوْا، جب وہاں سے گزر جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں. یاد رکھنا خلا کا معنی اذا خلو، جس وقت وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں. آگے لفظ آ رہا ہے قد خلت من قبل الرسل، اذا خلو، جب وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں. اَسُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، وہ کاٹتے ہیں
اوپر تمہارے اپنی انگلیوں کو غصے کی وجہ سے ہائے ان کو ہم ختم کر دیں، ہائے ان کو ہم چبا کے رکھ دیں، یہ کس طرح زندہ پھر رہے ہیں، یہ حال تو ہے ان کا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ چسیاں لے لے کے کھاتے ہو، ان کے گھر سے رشتہ داری کرتے ہو، یہ کرو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جواب دیں موتو بغیظکم، مرو اپنے غصے میں اور جل مرو کافرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جانتا ہے سینے کے رازوں کو۔ چھٹی علت، معاندین سے، محاربین سے ترک موالات کرنے کی چھٹی علت، تمسسکم حسنۃ، اگر پہنچ جائے تم کو کوئی اچھائی تسؤہم، ان کو بڑی بری لگتی ہے، اور اگر پہنچ جائے تم کو کوئی برائی یفرحوا بہا، اپنے پیٹ کوٹتے ہیں خوشی سے، یفرحوا بہا، ڈڈ ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، بہا اس مصیبت، ہاں ٹھیک ہوا ان وہابیوں پہ مصیبت پڑی ہے، 11ویں کے منکر تھے، بڑی 11ویں چھوٹی 11ویں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہاں ٹھیک ہوا ہے ہمارے بابے نے خوب پکڑا لگے بڑوئیے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، سنو او لوگو، اگر تم صبر کرو، مصائب کے وقت اگر تم اپنے آپ کو تھام رکھو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور شرک و کفر یا بدعت کرنے سے بچ رہو، اپنے آپ کو تھام رکھو، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں لا یضرکم کیدہم شیئا، نہیں تمہیں دکھ تکلیف پہنچا سکتا ان کا مکر کچھ بھی، جتنے مکر کریں کسی قسم کا مکر بھی ان کا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، ان اللہ بما یعملون محیط، کیونکہ اللہ نے ان کے تمام اعمال کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ساتویں علت، اس علت میں واقعات پیش کیے جا رہے ہیں، یہ ساتویں علت میں واقعات 3 غزوات کا ذکر کیا جا رہا ہے، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ حمراء الاسد، 3 غزوات کا ذکر ہے، ساتویں علت میں 3 غزوات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور در حقیقت صبر و تقوی کی اہمیت پر، صبر اور تقوی کی اہمیت پر یہ 3 غزوات کا ذکر ہے، اور یہ مجموعہ مل کے بنتا ہے 7ویں علت۔ ہاں جی، غزوہ بدر، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جس وقت صبح سویرے آپ نکلے تھے اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، جما رہے تھے آپ مومنوں کو، مقاعد للقتال، لڑائی کے لیے مورچوں پر، مقاعد مانا مورچہ، مقاعد للقتال، مورچوں پر لڑائی کے لیے، مانا صحیح لکھا کرو، کیونکہ باقی اصطلاحات یا خارجی چیزیں وہ تفسیروں میں مل جاتی ہیں، معنی صحیح نہیں ملتے، مقصود بھی اصل ہوتا ہے قرآن کا صحیح معنی معلوم کرنا، باقی چیزیں اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں اور بتاتا نہیں، کیونکہ وہ عام طور پہ لکھی ہوئی مل جاتی ہیں جواہر القرآن وغیرہ میں، معانی جو ہے یہ صحیح اگر نہ ہو تو پھر پڑھنے کا فائدہ نہیں، معنی صحیح لکھا کرو۔ جس وقت صبح آپ تڑکے نکلے اپنے گھر سے، تو بَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، جما رہے تھے آپ مومنوں کو مورچوں پر، للقتال،
لڑائی کے لیے. واللہ سمیع علیم، یہ جملہ حالیہ ہے. اس حال میں کہ اللہ تو خوب سننا اور جاننا اس کی صفت ہے، وہ آپ کی باتوں کو بھی سن رہا تھا، آپ کے مورچوں کو بھی جان رہا تھا جہاں جہاں آپ جمع ٹکا رہے تھے. اس ہمت، یہ بدل ہے غدوتا سے، اس غدوتا سے بدل. یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت ٹھان چکی تھی دو ٹولیاں، بنو سلمہ اور بنو حارثہ. ٹھان چکی تھیں دو ٹولیاں تم میں سے ان تفشلا، کہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، فشل ہو جائیں، پھسل جائیں. عربی میں فشل، اپنی بولی میں پھسل. ان تفشلا، کہ وہ پھسل جائیں. یہ دو ٹولیاں بنو سلمہ بنو حارثہ، یہ بھی ایمانداروں کے اندر گھسے ہوئے تھے نا. بنو سلمہ اور بنو حارثہ یہ یہودیوں میں سے جو اپنے طور پر اسلام لانے کے مدعی تھے، ان کو مسلمانوں میں شمار کیا جاتا تھا. منافقانہ طور پہ گرچہ آئے ہوئے تھے، مگر ظاہری طور پہ دائرہ اسلام میں ان کو تصور کیا جاتا تھا. ان کی طرف اشارہ ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو لوٹتے دیکھا تو یہ دو ٹولیاں بھی ڈھیلی پڑ گئیں، بزدل ہو گئے، پھسل گئے. واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تو ان کا کام بنانے والا تھا، اللہ تو ان کی بگڑی بنانے والا تھا، ان کو تو پھسلنے کی ضرورت نہیں تھی. تیسرے نمبر پہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر توکل رکھتے ہیں مومن لوگ. اگر وہ صحیح معنی میں مومن ہوتے تو ان کے پھسلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. کھول دے تو دیگر تھوڑی عبد الکریم نے مڑ ذمہ لائی وائی نا جو لائے سے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، 8ویں علت محاربین سے ترک موالات کرنے کی 8ویں علت. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، قسمیہ بات ہے کہ امداد کی تھی اللہ نے تمہاری بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، تلواریں بھی تمہارے پاس نہیں تھی. 11 تلواریں تھی، صرف 11 تلواریں، باقی سارے تت کے ڈنڈے سوٹے والے. اذلہ، تم تو بالکل کمزور تھے. ذلیل کی جمع ہے اذلہ، ذلیل کہتے ہیں کمزور کو، کمزور تھے. فاتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو اللہ کی اس نصرت کا، نعمت نصرت کا شکر کرنے کے برابر ہو جائے. نصرکم اللہ کی ظرف استقول، امداد کی تھی تمہاری اللہ نے. کب؟ جس وقت کے آپ کہہ رہے تھے مومنوں کو أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ، کیا نہیں ہے کافی تمہیں او ایماندارو کہ امداد کرے تمہاری رب تمہارا 3000 فرشتوں سے، ایسے فرشتے جو منزلین سپیشل اتارے گئے. بلا بلا کیوں نہ کافی ہو. أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ کی تشریح، بلا کیوں نہ کافی ہو. ان تصبروا وتتقوا، اگر تم اپنے آپ کو تھام کے رکھو، وتتقوا
اور تقوی اختیار کرو. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ اور وہ ٹوٹ پڑے تم پر اچانک. من فورہم وہ ٹوٹ پڑے تم پر اچانک تو کوئی پرواہ نہ کرو. ھذا یمددکم یہ لو امداد ہماری 3 کی بجائے 5000 کی کم ہم فرشتے ایسے کی بھیج رہے ہیں جو مصومین فوجی وردی میں ملبوس لڑاکی فوج اتار رہے ہیں. مصومین فوجی وردی میں ملبوس لڑاکی فوج اتار رہے ہیں. وما جعلہ اللہ الا بشرا فرشتوں کے اتارنے کی تو ضرورت نہیں تھی. نہیں بنایا اللہ نے اس فرشتوں والی امداد کو صرف تمہارے دل کی سکون تسلی کے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ تاکہ مطمئن رہے تمہارے دل اس امداد کے لحاظ سے. ورنہ تو اللہ کو تو ضرورت نہیں فرشتے اتارنے کی. کیوں؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نہیں ہے امداد مگر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اسے فرشتے اتارنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ العزیز الحکیم وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے. گہرے علم کو جاننے والا بھی وہی ہے. اچھا لے یقتا یہ جار مجرور ہے نا. لے یقتا ظرف جار مجرور یہ متعلق کس کے ہے؟ از غدوتا. از غدوتا جس وقت آپ صبح تڑکے چلے تھے اور یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. کیوں ہوا؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تاکہ کاٹ دے ایک پاسا کافروں کا. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تاکہ کاٹ دے اللہ ایک پاسا کافروں کا. او یکبتہم یا سر کو بھی کرے ان کی. سر کو بھی مانا جس طرح کپاس پنجنے والا پنج دیتا ہے نا یا تو تھنج نکال دے ان کی. او یکبتہم یا سر کو بھی کرے ان کی. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ پس لوٹے وہ بالکل خائب و خاسر نامراد. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ یہ جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ کیوں؟ اس لیے آپ کے دندان مبارک جب ٹوٹ گئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیف یفلح القوم شجوا رأس نبیہم کس طرح کامیاب ہوگی وہ قوم جس نے پھٹول کر دیا ہے اپنے نبی کے سر کو اور دانت شہید کر دیے. کیف یفلح القوم شجوا رأس نبیہم کس طرح کامیاب ہوگی وہ قوم جس نے پھوڑ دیا ہے سر اپنے نبی کا. تنگ ہو کے جب آپ نے یہ الفاظ کہے اس وقت اللہ نے فرمایا کسی قوم کا کامیاب ہونا یا نہ ہونا یہ آپ کی بد دعا کا محتاج نہیں ہے. آپ اپنا کام کیے چلیں میرے پیغمبر. آپ کو یہ لفظ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے اختیار میں تو ہم نے فلاح اور عدم فلاح کو رکھا ہی نہیں ہے. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ آپ اپنا کام کرتے جائیں. آپ کو اس سے کیا واسطہ ہے کہ کوئی کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ نہیں ہے آپ کے اختیار میں کچھ معاملہ. شیءٌ کچھ بھی بالکل آپ کے اختیار میں نہیں. چلو جی
جملہ معترضہ ختم ہو گیا، اب آگے اسی کلام سے ملائیں، کیسے؟ او یکبتہم لیقطع او یکبت او یتوب او یعذب، یوں مانا ہے کس طرح؟ تاکہ کاٹ دے ایک پاسا کافروں کا، یا سر کو بھی کرے ان کی، او یتوب علیہم، یا ایمان لائے تو توجہ کر دے مہربانی کی ان پر، اور اگر اکر جائیں تو یعذبہم، عذاب دے ان کو، کیوں؟ اس لیے فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم جو ہیں، اس لیے ان کے ظلم کی سزا تو ضرور ملنی ہے۔ کتنی علتیں ہو گئی؟ 8۔ 9ویں علت نمبر 9، اور دلیل عقلی توحید کے لیے بھی یہی بنے گی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دلیل کا کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر اور الہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ترغیب انفاق، ترغیب انفاق۔ ایمان والو، نہ کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا، دونم دوں، دگنا تگنا چوگنا، اضعافا مضاعفا۔ یہ قید، اس کا مطلب تو یہ تو نہیں کہ اکوڑا کھا لو اور دگنا نہ کھاؤ، نہ۔ امر واقعہ میں چونکہ وہ دگنا تگنا کھاتے تھے، اس لیے اس قید کو ذکر کیا گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ اکوڑا کر کے کھا لیا کرو اور دگنا ناجائز ہے، اس لیے اس قید کو کہیں گے قید اتفاقیہ، قید اتفاقیہ اعتراضیہ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، خیال کرنا، واتقوا النار، او سود خورو، واتقوا النار التي اعدت للکافرین۔ آ گیا نا کافر، سود کھانے والا۔ امام اعظم یہاں فرماتے ہیں کہ سود کی سزا بھی وہی کفر والی ہے، جس طرح پیغمبر کی بشریت کا منکر، جس طرح پیغمبر کی کتاب کا منکر کافر ہے، اسی طرح سود خور بھی کافر ہے۔ اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول، کہنا مان لیا کرو اللہ کا، والرسول، رسول کا، یقیناً ترحمون، خاص رحمت کیے جاؤ گے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، تیزی سے دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف، جس کا چوڑان آسمان اور زمین ہے، اتنی کھلی چوڑی ہے۔ اعدت للمتقین، معلوم ہوا جو سود سے بچ جائے وہ متقی ہوتا ہے، جو سود سے بچ گیا وہ متقی ہے۔ ہاں، الذین ينفقون، اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے دونوں فریقوں کی مثال ہے۔ پہلا فریق وہ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء، حالت فراغت میں، والضراء، حالت تنگی میں، والکاظمین الغیظ، اور پی جاتے ہیں اپنے غصے کو، والعافین عن الناس، اور درگزر کر دیتے ہیں عام لوگوں کی زیادتی سے،
واللہ یحب المحسنین، اللہ ہی پسند کرتا ہے مخلص لوگوں کو۔ ہاں جی، دوسری حالت، دوسرا فریق، والذین اذا فعلوا، وہ لوگ جو کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، فاحشہ، تطلق علی کل معصیۃ، تطلق علی کل معصیۃ، ہر برائی پہ بولا جاتا ہے فاحشہ کا لفظ، اور خاص طور پہ بے حیائی کے کام پر زیادہ اطلاق کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جب کر بیٹھے کوئی بے حیائی کا کام، او ظلموا انفسہم، یا حقوق اللہ کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، ظلم علی نفس ہی اس کی تعبیر کس کی ہوتی ہے؟ جہاں حقوق اللہ کے خلاف کیا جائے، جہاں بھی آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، حقوق اللہ کے خلاف کیا جائے تو وہاں تعبیر کیا آتی ہے؟ ظلم علی نفس ہی۔ ہاں، او ظلموا انفسہم، ذکر اللہ، یاد کریں عظمت الہیہ کو، ذکر اللہ، یاد کریں عظمت الہیہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، پھر بخشش مانگے اپنے گناہوں کی، درمیان میں چھوڑ دو، فاستغفروا لذنوبہم ولم یصروا علی ما فعلوا، استغفار بھی کریں اور بار بار نہ کریں اصرار اوپر اس گناہ کے جو کر بیٹھے ہیں، اس حال میں کہ وہ جان بوجھ کر کریں، یہ بھی نہ ہو تو پھر یقیناً گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کس واسطے کہ کون ہے معاف کرنے والا گناہوں کا سوا اللہ کے۔ یہ من یغفر الذنوب الا اللہ جملہ مترجہ ہے تنبیہ کے لیے درمیان میں، ولم یصروا یہ استغفار کی تکمیل ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا، یعنی ایسا استغفار کریں کہ لوٹ کے دوبارہ وہ کام کریں بھی نہیں برا۔ ہاں، اولئک، دونوں ٹولوں کی جزا، دونوں ٹولوں کی، پہلا ينفقون فی السراء والے، دوسرے یہ، دونوں ٹولوں کی بشارت، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، بہترین ہے مزدوری کام کرنے والوں کی، بہترین ہے مزدوری کام کرنے والوں کی۔ تخویف، قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق ہو چکے ہیں، ہو گزر چکے ہیں، نکل چکے ہیں، خلط کا کیا معنی؟ آگے نکل چکے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، قد خلت آگے نکل چکے ہیں، من قبلکم سنن، تم سے پہلے کئی طریقے میرے عذاب کے، کئی طریقے تذکیر بما بعد الموت کے، تذکیر بے ایام اللہ کے، مصیبتیں، آزمائشیں، سزائیں، مختلف طریقے گزر چکے ہیں۔ اگر مشاہدہ مطلوب ہو، او لوگو سیرو فی الارض، چل پھر کے دیکھ لو زمین میں، فانظرو، مشاہدہ کر لو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کس طرح برا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان، یہ بہت بڑا بیان ہے، بیانن پہ تنوین تعظیم کے لیے، ھذا بیان، یہ بہت ہی بڑا بیان ہے، للناس،
لوگوں کے لیے وہدن موعظۃ للمتقین، وہدن بیان بھی ہے، ہدن علم کے لحاظ سے ہدایت بھی ہے، موعظۃ عمل کے لحاظ سے واعظ بھی ہے، مگر کن کے لیے؟ للمتقین، للمنیبین، جن لوگوں کے دل میں ضد و عناد نہیں، للمتقین للمنیبین، ضد نہیں ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، جہاد سے متعلق سست نہ پڑو، ولا تحزنوا، اور کسی چیز کے فوت ہو جانے پر غم نہ کرو، وانتم الاعلون، تم اب بھی بھاری پلے والے ہو، انتم الاعلون، تم اب بھی بھاری پلے والے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایماندار، صحیح معنی پہ اگر ایماندار ہو تو یہ چھوٹی موٹی شکستیں جو آتی ہیں اس سے دل بردگی نہیں ہونا چاہیے، تم اب بھی پلہ تمہارا بھاری ہے اگر صحیح معنی میں مومن بنو تو۔ یمسسکم کرہن، کیا ہو گیا اگر پہنچ گیا تم کو کوئی زخم، اگر زخم پہنچ گیا تم کو، تمہارے پیغمبر کے دانت توڑ دیے گئے، سر زخمی ہو گیا ہے، یا تمہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف آ گئی ہے تو کیا ہو گیا؟ اگر پہنچ گیا تم کو کوئی زخم تو کوئی بات نہیں، فقط مسل قوما، پس تحقیق پہنچ چکا ہے مشرکین کو، القوما مشرکین کو، زخم مثل اس کے، ان کو بھی تو آخر مار پڑی تھی، وہ بھی تو برداشت کر گئے ہیں مشرکوں کا، تمہیں اگر کوئی شکست ہو گئی ہے، ہزیمت کا منہ دیکھنا پڑا ہے تو تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ان کے لیے جو شکست تھی ان کو سزا تھی، تمہارے لیے جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تاکہ تم آئندہ کے لیے پکے ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، ٹریننگ تمہاری ہو جائے۔ چھوٹی موٹی کبھی نہ کبھی چھپیڑے آ جاتے ہیں تم کو صرف اس لیے تاکہ تم آئندہ کے لیے میدان کے مرد بن جاؤ۔ ہاں جی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، پہلی بات تو یہ تھی کہ پہلے مشرکین کو بھی تو تکلیف پہنچ چکی ہے، اگر تمہیں تکلیف پہنچ گئی تو یہ افسوس، ہائے ہائے ہم موحد تھے، مومن تھے اور پھر ہمیں شکست ہوئی۔ بھائی یہ کوئی بات نہیں، الحرب بیننا وبینہم سجال، ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی بندے ہیں تم بھی بندے ہو، آخر لڑائیوں میں کبھی فتح و شکست ہوا کرتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ شکست کا آ جانا یہ مطلب نہیں کہ تم ایماندار نہیں ہو، نہیں نہیں، مومنوں کو شکست بسا اوقات اس لیے ہوتی ہے تاکہ آئندہ کے لیے ٹریننگ ہو جائے، آگے بڑا میدان ایک آنے والا ہے، اس میں یہ ثابت قدمی کے ساتھ لڑے۔ اس لیے ہر شکست کو جھوٹے ہونے کی علامت مت بنایا کرو۔ تلک الایام نداولها، دوسری، پہلی بات تو یہ تھی، دوسری بات یہ جو لڑائی کے دن ہوتے ہیں ہم پھیرا کرتے ہیں درمیان لوگوں کے، کبھی اپنوں کو شکست دیتے ہیں کبھی مخالفوں کو شکست دیتے ہیں، یہ ہمارا معمول ہے۔ نداولها، عدلتے بدلتے رہ جاتے ہیں ان دنوں کو لوگوں کے درمیان، تمہارے حق میں گویا کہ اس دفعہ کی شکست ہی مفید تھی، اس لیے تمہیں شکست دی ہے۔ تیسرا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے بھی ہم نے شکست دیا تم تاکہ عملی طور پر، لِيَعْلَمَ اللَّهُ، عملی طور پر جان لے اللہ ایمانداروں کو،
علمی طور پر تو اللہ پہلے جانتا ہے نا، اب عملی طور پہ بھی تمہیں ظاہر کر دے تاکہ پتہ چلے کہ عملی طور پر بھی واقعی اللہ کریم جو ہے وہ ان ایمانداروں کو شکست دے کے ان کے ایمان کی آزمائش کر رہا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ عملی طور پر سچے مومنوں کو امتیازی شان دے۔ کس طرح؟ الذین آمنوا، پتہ چل جائے کہ شکست کھا کر بھی ثابت قدم رہتے ہیں، شکست مل گئی تب بھی یہ ثابت قدم ہے، یہ ظاہر کرنا تھا۔ چوتھا نمبر وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اس لیے بھی شکست دی ہے تاکہ میرے درباری خاص گواہ بن جاؤ، تم بنا لے اللہ تم میں سے وعدہ معاف گواہ۔ جس طرح وعدہ معاف گواہ ہوتے ہیں نا، ان پہ سزا نہیں ہوتی، صرف بیان پورا دیتے ہیں مخالفوں کے حق میں، اللہ نے تمہیں بھی وعدہ معاف گواہ بنا لیا ہے۔ وہ چھوٹی موٹی جو لغزش تھی اللہ کریم نے شکست دے کے وہ درگزر کر دیا، اور تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے صفائی ہو گئی کہ تم میرے سچے مومن بندے ہو۔ واللہ لا يحب الظالمین، یہ حکمتیں تھی جو ہم نے بیان کی ہیں، ورنہ تو ظالموں کو اللہ پسند تو نہیں کرتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مشرکوں کو مومنوں پہ چڑھا دے، نہ اللہ تو ان کو پسند نہیں کرتا، حکمت البتہ ہوتی ہے اللہ کریم۔ نمبر 5 وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پانچویں علت، پانچویں وجہ کون سی؟ تاکہ یمحص اللہ، مانج دے اللہ ایمانداروں کے دلوں کو۔ منجائی کرنے مقصود تھی کہ بعض مومنوں کے دلوں میں غرور تھا، تکبر تھا کہ ہم اتنے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم مشرکوں کا یوں کر دیں گے یا کر دیں گے۔ یہ غرور توڑنا مقصود تھا کہ تم اپنی طاقت پہ ناز نہ کیا کرو، اپنے اللہ کی توفیق کے بھروسے چلا کرو۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور چاہے کہ مانج دے اللہ ایمانداروں کے دلوں کو، اور وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، چھٹی علت وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور ملیا میٹ کر دے کافروں کو۔ کس طرح؟ اس دفعہ کافروں کو فتح ہوئی، آگے بھی جرات کر کے آئیں گے، اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کا ستیہ ناش کرنا ہے، اس لیے تھوڑی سی تمہیں شکست دے دی ہے تاکہ آئندہ کافر وہ سارے آئیں جو گھر میں بیٹھے ہیں، وہ بھی آ جائیں کہ ہم تو خواہ بخواہ کامیاب ہوں گے، وہ آئیں اور ایک ہی بچ کے نہ جائے۔ یمحق الکافرین، ملیا میٹ کر دے اللہ کریم ان کافروں کو تاکہ دوبارہ آئیں، یا سرے سے جرات کر کے آئیں تو پھر ایک ہی واپس لوٹ کے نہ جائے۔ اللہ کا یہ ارادہ تھا، اس لیے تمہیں شکست دے دی ہے تاکہ وہ جرات پکڑ جائیں، مشرک قبر چٹ پر کٹ دوبارہ آئیں تو پھر بالکل ان کا ستیہ ناش کر دیا جائے۔ ام حسبتم، کافروں کو جانے دو، ام حسبتم، کافروں کی بات جانے دو کہ ان کو ملیا میٹ کرنا ہے یا نہیں، تم اپنی بات بتاؤ۔ تم جو اتنا رنجش منا رہے ہو کہ ہمیں تکلیف آ گئی، ہمیں بڑی مصیبت آ گئی، بھلا یہ بتاؤ مصیبتوں کے بغیر بہشت مل نہیں سکتی؟ ام حسبتم، کیا گمان کر رکھا ہے تم نے کہ داخل ہو جاؤ گے بہشت میں، حالانکہ لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تک تو نہیں ظاہر کیا اللہ نے، یعلم اللہ ذکر ملزوم ارادہ لازم، علم ملزوم ہے
اور اظہار لازم ہے، ملزوم کا ذکر کیا اور لازم کا مراد لیا، حالانکہ ابھی تک نہیں ظاہر کیا، نہیں ظاہر ہوا اللہ کے سامنے وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا ہے تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو جو زخم کھا کے بھی برداشت کر جاتے ہیں، الصابرین، زخم کھا کے بھی برداشت کر جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، قسمیہ بات ہے، تھے تم تمنا کرتے موت کی پہلے اس کے کہ ملتے تم اس کو، فقد رأیتموہ، حقیقت تم دیکھ چکے ہو اپنی آنکھوں سے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کئی لوگ تھے نا وہ جو منافقانہ طور پہ ایمانداروں کے ساتھ ایمانداروں کی صفوں میں شامل تھے، وہ کہتے تھے ہائے موت آ جاتی ہمیں، یہ اس سے پہلے ہم مر جاتے تو میدان جہاد میں نہ آنا پڑتا۔ اللہ خطاب کر رہا ہے ابہامی طور پہ، فقد رأیتموہ، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو موت کو، اور مگر بات یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کی تمنا کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر جہاد سے بچ گئے تو پھر موت سے بھی بچ جائیں گے۔ مرنا تو جہاد کے میدان میں بھی مرنا ہے اور آگے پیچھے بھی مرنا ہے۔ آگے زجر، مومنوں کے لیے زجر ہے کہ مسلمان ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، پاؤں ان کے اکھڑ گئے تھے جب نبی علیہ السلام گر گئے ایک کھائی کے اندر اور آواز نہ آیا نبی علیہ السلام کا۔ شیطان پلیت نے ادھر یہ کہنا شروع کر دیا الا ان محمدن قد قتل، محمد تو قتل ہو چکا ہے۔ یہ آواز سن کے نا تو کئی مسلمان لڑ کھڑا گئے، بھاگنے والے تھے تو حضرت انس کا چاچا، حضرت انس کا چاچا انس ابن نزیر وہ کھڑا ہو گیا ایک طرف، کہنے لگا اللہ اللہ اللہ، 3 مرتبہ اللہ اللہ کر کے کہنے لگا کہ قاتلوا علی ما قتل علیہ رسول اللہ، قاتلوا علی ما قتل علیہ رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول قتل ہو گیا ہے، وہ بھی توحید کی خاطر قتل ہو گیا ہے، تم بھی لڑ کھڑاؤ، نہیں بزدل مت بنو، تم بھی قتل ہو جاؤ اسی راستے پہ جس راستے پہ محمد قتل ہو گیا۔ اس وقت لوگوں کے پاؤں جو ہے وہ جم گئے اور پھر کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑ کھڑانے والوں کے لیے کچھ تنبیہ اللہ نے زجر کے طور پہ نازل کی، وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد کوئی معبود تو نہیں ہے، وہ تو صرف رسول ہی ہے، قد خلت من قبل الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں اس سے پہلے کئی رسول۔ خلا کا معنی موت نہیں، خلا کا معنی مطلقاً یہاں سے مرزا کانا اور دوسرے بھی کانے، اس کی نسل بھی بعض اس وقت موجود ہے، وہ یہی دلیل پکڑتے ہیں قد خلت من، سارے مر چکے پہلے رسول جتنے تھے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام بھی مر گئے۔ خلا کا معنی مرنا نہیں، خلا کا معنی مرنا کرنے والا خود کافر ہے، قرآن کی استعمال کے خلاف ہے۔ قرآن کی استعمال یہ ہے کہ اذا خلوا الی شیاطینہم قد خلت القرون، یا قد خلت من قبلہ الرسل، خلات معنی کیا ہوتا ہے؟ گزرا ہوا، گزرنے والا، تاکہ گزر چکے ہیں، یہاں سے دنیا سے گزر چکے ہیں، کئی آسمانوں پہ زندہ ہیں، کئی مر کے گزر گئے ہیں، کئی زندہ گزر گئے ہیں۔ گزرنا یہ موت کے لیے نہیں ہے، مطلقاً دنیا سے کسی اور مقام پہ منتقل ہو جانے کا نام ہوتا ہے خلا۔ افَإِمَّاتَ، ہاں اگر مر بھی گیا اللہ کا رسول، او قتلا،
یا قتل ہو گیا تو لڑکھڑانے والوں کیا لوٹ جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں کے بل؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو بھی لوٹ گیا اپنی ایڑیوں کے بل، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ہرگز نہیں نقصان دے سکے گا اللہ کو۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پھر اعادہ کیا جا رہا ہے مضمون جہاد کا۔ اعادہ مضمون جہاد نہیں ہے کسی جی کے لیے کہ مرے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ کیوں؟ لکھی ہوا اس کی عمر مؤجلاً، مدت مقرر کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، ترغیب الی القتال، جو شخص لڑائی کے دوران ارادہ کرتا ہے ثواب دنیا کا، دے دیں گے ہم اس کو منہا، دنیا میں سے دے دیں گے۔ اور جو بندہ ارادہ کرتا ہے ثواب آخرت کا، ثواب کا معنی بدلہ، بدلے آخرت کے، دے دیں گے اس کو اس آخرت میں سے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ بہترین کہ التوحید بالتقریض بالتثبیت، مومنوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے مضمون جہاد کا اعادہ، تثبیت للموحدین کا ایم من نبی، کتنے نبی تھے جو لڑائی کی اس کے ساتھ مل کے، ربیون ربانی بندوں نے، کثیرن بہت سارے رب رب کرنے والے لوگ، فما وہنو نہ تو وہ پودے بنے، وہن مانا سست ہے، ہندوستانی بولی میں اس کا مانا ہے پودے نہ بنے، تو وہ پودے بنے کیوں؟ لما چونکہ پہنچ چکی تھی ان کو اللہ کے راستے میں تکلیف، پھر بھی وہ بودے نہ بنے۔ وما ضعفو نہ دبے دشمن سے، ومستکانو نہ تھکے دشمن کے آگے، ومستکانو تھکاوٹ محسوس بھی نہ کی انہوں نے، ومستکانو تھکاوٹ محسوس بھی نہ کی، واللہ یحب الصابرین۔ وما کان قولہم، نہیں تھا کہنا ان کا، وما کان قولہم، نہیں تھا بول ان کا، مگر یہی کچھ کہتے تھے میدان جہاد میں، ربنا اغفر لنا، اے رب ہمارے معاف کر ہمارے گناہ، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، حد سے بڑھ کر جو ہم نے کام کیے، شریعت کی حد سے بڑھ کر جو ہم نے، اسراف کا معنی شرعی حدود سے بڑھ کر کام کرنا، شرعی حدود سے بڑھ کر بات کرنا، شرعی حدود سے بڑھ کر کھانا پینا، اسرافنا فی امرنا، حد شرعی سے بڑھ کر کام کرنا ہمارا، وثبت اقدامنا، ثابت کرو ہمارے پاؤں کو اکھڑنے نہ پائے، وانصرنا علی القوم الکافرین، امداد کر ہمارے اوپر قوم کافروں کے، قاتلہم اللہ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، بس دے دیا اللہ نے بدلہ ان کو دنیا کا، یعنی ملک بھی دیا، جاہو جلالت بھی دی، سیاست بھی انہیں کو دی، وحسن ثواب الآخرہ، اور بھی عطا کیا بہترین بدلہ آخرت کا، واللہ یحب المحسنین، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے مخلص لوگوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب جہاد سے متعلق کلام چلے گی۔ اے ایمان والو، کلام متعلق بجہاد، اے ایمان والو، اگر کہنا مان لیا تم نے کافروں کا تو کیا بن جاؤ گے؟ یردوکم
اللہ کعبے قوم، یہ سارا قرآن ہی پڑھا، پتہ نہیں ایڈے بے حیا ہیں، قرآن ان کو نظر بھی نہیں آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آپ پڑھ چکے ہیں کہ منافق بھی ان ایمانداروں کے اندر ملے ہوئے ہیں، ان کو بھی آمنو آمنو کہا جا رہا ہے، اوپر سے کوئی ایمان لے آئے یا اندر سے لے آئے آمنو، کیوں جو بات ماننا جو ہوا محمد الرسول اللہ کا، ایماندار آج سے 1500 سال پہلے جب کسی کو کہا جاتا تھا آمنو، اس کا مطلب تھا تم نے محمد کی زبان پہ اعتبار کر لیا، ظاہری طور پہ جنہوں نے مان لیا ہے وہ آمنو، چاہے اندر سے مانے چاہے اوپر سے مانے، مان جائے۔ اب پھر ان کو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کسی بھی کافر کی بات مان لو تو کیا بن جاؤ گے؟ یردوکم علی اعقابکم، یہ کہتے ہیں پہلے وہ ایماندار تو ہوں تب جا کے مرتد ہوں، قرآن مقدس تو مطلقاً کہہ رہا ہے، ہاں فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، لوٹ جاؤ گے تم اللہ کے دربار میں آؤ گے تو نرا خسارہ ہی خسارہ۔ بل اللہ مولاکم، نہ کہنا مانو کسی کافر کا، کیونکہ بگڑی بنانے والا تو اللہ ہے تمہاری، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بہترین مددگار ہے اللہ۔ ہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کافر کی بات ماننے کی ضرورت نہیں۔ کافر تو کیا کہتے تھے؟ وہ یار اپنی زندگی کو تباہ کرنے جا رہے ہو جہاد میں، کیا ضرورت ہے تمہیں ادھر جانے کی، یہیں بیٹھے رہو گھر میں، خواہ مخواہ کوئی عذر پیش کر دو، جی ہمارے ٹخنے کی موچ آ گئی ہے، جی ہمارا بندہ مر گیا، جی ہماری آج فلاں مجبوری ہے، کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے اللہ کے بندو یہاں گھر رہو، جا کے کیوں وہاں جا کے خواہ مخواہ تلواروں کے زخم کھا کے تباہ و برباد ہوتے ہو۔ یہ مشورے دیتے تھے کون؟ منافقین، دوسروں کو بھی یہی ملے ہوئے تو تھو کس میں؟ کیونکہ ظاہری یہودی یا ظاہری نصرانی تو آ کے مسلمانوں کو مشورہ نہیں دے سکتا، مشورے وہی دیتے تھے جو ان میں ایماندار بنے ہوئے تھے منافق اور اپنے آپ کو ایماندار کہہ رہے تھے، انہی کو خطاب کیا جا رہا ہے، جس میں دوسرے مسلمان بھی آ جاتے ہیں کہ وہ لوگ تو نامراد بیٹھ کے کہتے ہیں لوگوں کو، ایمانداروں کو، یار کیا جا کے کرو گے، اپنے آپ کو خراب ہی کرنے کے برابر ہوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی بات نہ مانو ورنہ تم مرتد ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں؟ ہم پہلے تمہیں فتح و نصرت کے نمونے دکھا چکے ہیں۔ پہلا نمونہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ضرور ڈالیں گے ہم کافروں کے دلوں میں رعب، کافروں کے دلوں میں بما اشرکوا، بسبب اس کے کہ انہوں نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ، ان چیزوں کو جو نہیں اتارا اس چیز کے بھائی وال ہونے کی دلیل اللہ نے۔ کافروا بما اشرکوا، معلوم ہوا مشرک کو کافر بھی کہتے ہیں، ذکر تو کافر کا ہے، آگے بما اشرکوا کے ساتھ اس کی تشریح کی جا رہی، معلوم ہوا کافر ایک عام ہوتا ہے، کافر ہو کر مشرک بھی ہو سکتا ہے، کافر ہو کر منافق بھی ہو سکتا ہے، کافر ہو کر اہل کتاب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کافروں کی تشریح کس کے ساتھ کی ہے؟ بما اشرکوا، شرک کرنے والے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، بہت گندی ہے بستی ظالموں کی۔ شاہ عبد القادر نے مسویٰ کا معنی بستی، ٹھکانہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، صَدَقَكُمُ اللَّهُ،
اچھا جی، جب دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا تھا تو پھر جی ہمیں جی ادھر شکست کیوں ہو گئی؟ آخر جب مشرک اور کافروں کے دلوں میں اللہ رعب ڈال دیتا ہے، دفع دخل مقدر، یہاں سوال کا جواب ہے، تو پھر شکست کیوں ہوئی مومنوں کو جنگ احد میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے تو رعب ڈال دیا تھا مگر تمہاری اپنی بے قاعدگی ہو گئی تھی، اس لیے شکست ہوئی۔ اللہ نے تو رعب ڈال دیا تھا، وہ تو ڈرتے تھے، بھاگ بھی گئے، تم نے ان کا پیچھا بھی کر لیا، مگر اصل تو بات یہ ہے کہ تم نے بے قاعدگی کی، مورچے تم نے چھوڑ دیے، مال غنیمت کے لیے تم دوڑ پڑے، انہوں نے دیکھا مورچے خالی ہو گئے، اس لیے تم پہ تیر برسانے شروع کر دیے، شکست اپنی تھی۔ اس لیے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے سچا کر دکھایا اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم قتل کر رہے تھے ان کے اس کے حکم سے، تَحُسُّونَهُمْ، قتل کر رہے تھے، بیرے کر رہے تھے، ٹکڑے کر رہے تھے تم ان کے، حتیٰ کہ جس وقت تم پھسلتم، تم جس وقت خود پھسل گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جھگڑا کرنے لگ گئے تم مورچوں پہ ڈٹے رہنے کے معاملے میں، تنازعتم فی الامر، مورچوں پہ ڈٹے رہنے کے معاملے میں، کئی کہتے تھے ڈٹے رہو، کئی کہتے تھے نہیں اب تو وہ بھاگ چکے ہیں، یہاں مورچوں پہ دھرنا مارنے کی کیا ضرورت ہے، چلو مال غنیمت کا پتہ کریں۔ وَعَصَیْتُمْ، ہاں نافرمانی کر چکے تھے تم، بعد اس کے کہ دکھا چکا تھا تم کو اللہ وہ فتح جس کو تم پسند کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کئی وہ تھے جو مال غنیمت کا ارادہ کر کے بھاگے، الدنیا مال غنیمت کا ارادہ کر کے بھاگے، وَمِنْكُمْ، کئی تم میں سے وہ تھے جو من یرید الآخرہ، وہ تو صرف آخرت کا ارادہ رکھتے تھے کہ مورچے نہیں چھوڑنے چاہیے، لہذا تم پیچھے چلے جا رہے تھے ان کے، ثم صرفکم، تب پھیرا تم کو، سمت غمانا تب ہے اس کے پیچھے نا، یہاں سما کس کے لیے ہے، پھیر دیا، ثم صرفکم، پھیر دیا تم کو، تب پھیر دیا تم کو اللہ نے ان سے، لیبتلیکم، تاکہ آزمائش ٹھیک ٹھیک پھنسا کر، لیبتلیکم پھنسا کر پھر تمہاری آزمائش کرے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پھر تم پہ اللہ نے مہربانی کر کے درگزر کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں پہ بہت بڑے فضل والا ہے، غلطیاں بھی کرتے ہیں مگر پھر بھی اللہ کریم ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں جی، کس وقت ہم نے تم کو پھیرا، ثم صرفکم، کس وقت، اذ تسعدون، اس کا تعلق کس سے ہے، صرفکم سے، پھیرا تو کس وقت پھیرا تم کو، اذ تسعدون، جس وقت چڑھے جا رہے تھے تم ان کے پیچھے، مارو مارو پکڑو پکڑو، دوڑتے چلے جا رہے تھے، وہ بیچارے بھاں کر کے آگے دوڑ رہے تھے، تم پیچھے ہکلے لگاتے ہوئے جا رہے تھے، دوڑتے ہوئے، تسعدون، چڑھے چلے جا رہے تھے تم، ولا تلوون علی احد، اور نہیں پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کسی ایک کی طرف بھی، والرسول یدعوکم، حالانکہ میرا رسول تمہیں بلا رہا تھا تمہارے پیچھے، اس لیے تم نے پرواہ بھی کوئی نہ کی، یہ لغزش ہو گئی تم سے، چنانچہ فاصابکم، پھر
بدلے میں پہنچا دیا اللہ نے تم کو غمم بغم کی غموں پہ غم، غموں پہ غم اے غمن علی غم، غموں پہ کئی غم، ایک غم نہیں. ایک تو غم اپنے زخمی ہونے کا، دوسرا اپنے عزیزوں کے قریبوں کے زخمی یا قتل ہونے کا، تیسرے مال غنیمت کا ہاتھ سے نکل جانے کا، چوتھے رسول کی شہادت کا، اور پانچواں پھر ہزیمت کا. کئی غم تمہارے پہ ہم نے پھر ڈال دیے. ایک مطلب یہ مطلب نہیں کہ ایک غم کے اوپر دوسرا غم، نہ، غموں پہ غم ڈال دیے ہم نے. کئی غم ایک لفظ کی بنا پہ کئی غم آپ کو آ گئے. لکیلا، اب بتاتے ہیں کہ یہ غم ہم نے آپ کو کیوں دیا، یہ غم ہمیں کیوں، تمہیں کیوں نصیب ہوا. پہلی حکمت لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ آئندہ نہ غم کرو اوپر اس کے جو فوت ہو جائے تم سے کوئی چیز